غصے پر قابو پانا کیوں ضروری ہے اور غصے پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شخص دن میں کم از کم ایک مرتبہ غصے کا اور 3 مرتبہ جھنجھلاہٹ کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، غصہ آنا کوئی بری بات نہیں، لیکن غصے سے بے قابو ہو جانا ایک خطرناک علامت ہے۔ بے قابو غصہ نہ صرف آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، بلکہ آپ کی نجی، سماجی اور معاشی زندگی کے لیے، آپ کی پرسنل، سوشل اور پروفیشنل لائف کے لیے بھی نہایت نقصان دہ ہے۔ اور اگر یہ حد سے زیادہ بے قابو ہو جائے تو کسی کی زندگی کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی خاندان صرف غصے کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں۔ غصہ انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس پیدا کرتا ہے۔ انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس تعلقات اور صحت کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز اور امراض قلب، السر، بے خوابی اور اعصابی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب ہے انگزائٹی، ٹینشن اور اسٹریس۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصے پر قابو پانا کیوں ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غصے پر کیسے قابو پایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکلز کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو 5 چیزیں نوٹ کرنا ہوں گی۔ پہلی ہے گنتی۔ گنتی کا مطلب ہے آپ کو دن میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے، کتنی مرتبہ غصہ آتا ہے۔ دوسری ہے شدت، کتنی شدت سے آتا ہے۔ اسے آپ 1 سے 10 کے پیمانے پر چیک کر سکتے ہیں۔ 1 ہلکا یا کم غصہ، 5 درمیانہ، 10 بے قابو غصہ۔ تیسری ہے حد۔ حد سے مراد ہے آپ کتنی جلدی غصے میں آتے ہیں۔ کیا آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے یا بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں آتا؟ چوتھی ہے اظہار، یعنی آپ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ اظہار کے 2 طریقے ہیں، یعنی زبانی اور جسمانی۔ زبانی جیسے چیخنا، چلانا، بحث مباحثہ، گالم گلوچ، طنز و طعنہ وغیرہ، اور جسمانی مثلا مکے لہرانا، چیزیں توڑنا، ٹیبل یا دیوار پر مکے مارنا یا کسی پر لوگوں پر ہاتھ اٹھانا۔ بعض لوگ غصے کا اظہار نہیں کرتے، دل ہی دل میں رکھتے ہیں، جو صحت کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 5ویں ہے دورانیہ، مطلب آپ کتنی دیر تک غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دم سے غصے میں آتے ہیں اور پھر ایک دم سے نارمل ہو جاتے ہیں۔ بعض کو ذرا دیر میں غصہ آتا ہے اور بعض گھنٹوں کٹتے رہتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں، اور بعض بدقسمتی سے زندگی پر غصے میں رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد غصے پر قابو پانے کے لیے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے غصے کے محرکات کا، یعنی ٹریگرز کا جاننا۔ محرکات جاننے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ غصہ آنے کی وجہ یا کیا وجوہات کیا ہیں، کس قسم کا موقع یا ماحول تھا، یا وہ کون تھا یا تھی جس پر آپ کو غصہ آیا تھا۔ پھر ان سب میں ان مشترک چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہوگی جو غصے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ ان محرکات کو جان لیں گے، یعنی ان ٹریگرز کو جان لیں گے، تو پھر آپ ان پر قابو پانے کے طریقے بھی وضع کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کام آپ نے کم از کم 1 ہفتے تک روزانہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں جو آپ کو غصے پر قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے خود کلامی۔ جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کو غصہ آنے لگا ہے، فوراً دل ہی دل میں اپنے آپ کو پرسکون رہنے کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً خود سے کہیں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون رہ سکتا ہوں۔ یعنی محسوس کریں کہ جیسے سکون و اطمینان آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، جیسے یا جس بات پر غصہ آیا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس بات پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اس بات کا احساس کریں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بعض اوقات غصہ کرنے کے بجائے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سوچیں کہ اس بات یا واقعے سے فائدہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے پوزیشن بدلنے۔ مثلا اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ہو سکے تو ٹہلنا شروع کر دیں۔ پوزیشن بدلنے سے ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے۔ 5واں طریقہ پانی پئیں۔ اگر پانی موجود ہو تو فوراً 1 گلاس پانی پی لیں۔ پانی پینے سے ایک فرحت اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور غصے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔
چھٹا طریقہ ہے تنہائی اختیار کرنا. کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. مطلب تھوڑی دیر کے لیے خلوت اختیار کر لیں، تنہائی اختیار کر لیں. تنہائی میں انسان زیادہ بہتر طریقے سے غور و خوض کر سکتا ہے اور سوچ سمجھ سکتا ہے. ساتواں طریقہ ہے لمبے اور گہرے سانس لینا. غصے کی کیفیت میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سانس بے ربط ہو جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. لمبے اور گہرے سانس لینے سے ان تمام کیفیات پر قابو پایا جا سکتا ہے. طریقے تو اور بھی بہت سے ہیں جن پر پھر کبھی بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر لیں. فی امان اللہ.